اگر آپ کے اوپر آپ کے خدا نخواستہ کپڑے کٹتے ہیں یا پھٹتے ہیں، خون کے چھینٹے پڑتے ہیں، آپ کے گھر میں پانی کے چھینٹے پڑتے ہیں، اور آپ کو نفسیاتی مسائل کا آپ الجھ کے شکار ہو رہے ہیں، نفسیاتی مسائل کا آپ شکار ہیں، انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، سٹریس کا آپ شکار ہیں، اور آپ پراپر کسی اچھے ڈاکٹر کو بھی چیک کروا رہے ہیں، تو اگر وہ کہہ رہا ہے جی کوئی پرابلم نہیں ہے، تو پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا. اگر یہ سمٹمز آ رہے ہیں جو میں نے عرض کیے ہیں، تو پھر اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے پاس جائیں. اس کا بہترین حل آپ کی ایکسیس میں، آپ کی دسترس میں ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ کے محبوب نے جادو سے ڈرایا نہیں ہے، آپ کو خوف نہیں دیا ہے، بلکہ بتایا ہے کہ آپ دن کے آغاز میں آیت الکرسی اور معوذتین، سورۃ فلق اور سورۃ الناس، آپ 11 دفعہ پڑھ کے اپنی ویکسینیشن کریں، اپنے اوپر دم کریں. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کا ہمیشہ پراپر روٹین اور مسلسل عمل تھا کہ رات کو آپ جب بھی آرام فرماتے سونے کے لیے، تو یہ چیزیں پڑھ کے آپ دم کر کے اپنے ہاتھوں کے اوپر، اپنے پوری باڈی مبارک کے اوپر پھیرتے. اور اما عائشہ فرماتی ہیں جب آپ آخری دنوں میں بیمار تھے اور ویکنس بہت زیادہ ہو گئی، تو آپ نے مجھے فرمایا عائشہ مجھے یہ چیزیں پڑھ کے میرے اوپر دم کرو. اگر ان چیزوں کی حقیقت نہ ہوتی تو آپ یہ دم نہ کرواتے. اچھا، ایک اور بات بھی ہے کہ ہم ان چیزوں کے ساتھ ساتھ نا اپنی روٹین کو بھی دیکھیں. جادو سے زیادہ خطرناک ہماری روٹین میں کچھ چیزیں ہیں. آپ دیکھیں کہ میڈیا پہ آ کے جو لوگ خوف بیچتے ہیں، وہ ان روٹ کاز کو نہیں بتائیں گے کہ جادو کا پرابلم اور یہ جنات کا پرابلم کریٹ کہاں سے ہوتا ہے، آغاز کہاں سے ہوتا ہے. آپ یقین جانیے کہ حضور والا آپ پورے سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں، کسی اسپرچل اسکالر نے ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کیا. آپ اٹھا کے دیکھیں کہ آپ جب بھی واش روم میں جائیں نا تو آپ دعا پڑھ کے جائیں. اچھا، ہاں جی. اگر آپ کے گھر میں میاں بیوی میں نچاکی ہے، جھگڑا ہے، ڈپریشن ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلافات اور ایک نہ ختم ہونے والی وہ آگ لگی ہوئی ہے، تو آپ یہ عمل کریں. واش روم میں جائیں، دعا پڑھ کے جائیں. اب دیکھیں نا کہ اللہ کے محبوب نے یہ دعا سکھائی کیوں ہے. اب ان دعاؤں کے الفاظ کو دیکھیں. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ ان خبیث مخلوقات سے. اگر وہ چیزوں کا وجود نہ ہوتا تو اللہ کے محبوب وہ دعا ہمیں نہ سکھاتے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات ہے. اب دیکھیں نا، آپ خدا نخواستہ کسی ہاسپٹل میں جاتے ہیں جس کو سڈن ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یا بی پی شوٹ کر جاتا ہے، اس کے ساتھ سب سے پہلے فرسٹ ایڈ کیا ہوتی ہے؟ اس کی زبان کے نیچے میڈیسن رکھتے ہیں، وہ کنٹرول ہونا شروع ہوتا ہے. ہم جو برش کرتے ہیں وہ ہمارا کہاں ہوتا ہے؟ دانتوں میں، زبان میں نہیں، وہ ہوتا کہاں پہ ہے؟ اس کی پلیس کیا ہے، جگہ کون سی ہے؟ برش کرنے کی برش ہمارا کہاں پڑا ہوتا ہے؟ واش روم میں. واش روم میں پڑا ہوتا ہے. اب دیکھیں نا، جہاں پہ خبیث مخلوقات کا مسکن ہے، ان کی اماج گاہ ہے، ہمارا برش وہاں پڑا ہے. دیکھیں نا، ہمارے کچن کی جتنی بھی چیزیں ہیں ہم نے ان کو چھپا کے رکھا ہوتا ہے کہ چکناہٹ نہ لگ جائے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. کیوں؟ اور ہم نے جو برش کرنا ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے واش روم میں پڑا ہے. اسی سے ہمارے نفسیاتی پرابلم اور ہم شیطانی مخلوقات کا لقمہ بن رہے ہوتے ہیں. اس طرف ہم نہیں جاتے ہیں، اور ہمارے کپڑے جو ہیں وہ ہفتہ ہفتہ واش روم میں کھڑے ہوتے ہیں، نائٹ سوٹ ہم وہاں سے پہنتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ہمیں نہیں پتہ کہ یہ جو جنات اور شیاطینی مخلوقات کا جو مسکن ہے، اماج گاہ ہے، وہ تو واش روم ہے، اس میں کھڑے ہوتے ہیں. اور وہ پھر اثرات اور جو نیگیٹیوٹی انرجی ہے وہ ہمارے باڈی میں آ رہی ہوتی ہے، اس سے ہمارے مسائل بڑھ رہے ہوتے ہیں. مطلب بجائے اس کے کہ آپ کسی بابے کے پاس جائیں، جعلی پیر کے پاس جائیں اور جا کر اپنا استحصال کروائیں، آپ کو اپنی لائف روٹین کے اندر کچھ چینجز کرنے ہیں. جی بالکل، آپ اپنی روٹین کو واچ کریں کہ دیکھیں پہلے ہمارے دن کا آغاز اور دن کی جو ابتدا ہوتی تھی وہ کہاں سے ہوتی تھی؟ نماز پڑھنے سے، صبح نماز سے اور قرآن کریم کی تلاوت سے. اب وہ ہمارے گھروں میں اس کی آواز ہی نہیں ہے، اب تو تصور ہی نہیں ہے، تصور بھی نہیں ہے. اور پھر ہم جب رات کو سوتے ہیں تو ہمارے سونے کی جو روٹین ہے، ہاتھ میں موبائل ہے، ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں، وہ ریل چل رہی ہے، نیند آئی، رکھ کے چلے گئے. پہلے ہمارے بزرگوں میں ہوتا یہ تھا کہ وہ سوتے ہوئے وہ عشاء کی نماز پڑھ کے وضو کر کے سو جاتے تھے. اب وہ نہیں ہے.
اس سے پھر مسائل نفسیاتی وہ پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہم نام دے رہے ہوتے ہیں جنات کا، جادو کا، تویزات کا، اور پھر ہمارے جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا وہ چیزیں ہمارے مائنڈ میں چل رہی ہوتی ہیں، اور وہی خواب پھر ہم کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم جیلی ملاؤں کے پاس، پیروں کے پاس جاتے ہیں نان پروفیشنل، وہ ہمیں ڈرا دیتے ہیں